ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے لیثیروا لہم دفائن العقول، تاکہ عقلی خزانے و دفن شدہ امور، فراموش شدہ امور انبیاء زندہ کریں لوگوں کے اندر۔ عقل کے بغیر ہدایت بشر ناممکن ہے۔ قرآن کے نظام ہدایت میں مرکز ہدایت حکومت کو قرار دیا ہے۔ اشارہ ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ محتاج ہدایت ہے، و اس وجہ سے محتاج ہدایت ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو کامل اور مکمل پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو ناقص پیدا کیا ہے۔ جس کمال کے لیے انسان کو خلق کیا ہے وہ کوئی اور ہے، اور انسان کو جس نقطے پر قرار دیا ہے وہ نقطہ اور ہے۔ قرآن کریم کے بقول کہ انسان خلقت کے بعد اسفل سافلین میں ہے، اور اسے پہنچنا اعلیٰ علیین میں ہے، یا مقام لقاء اللہ تک اس کو پہنچنا ہے، رسائی وہاں تک ہے اس کی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک جانے کے لیے، اور اس منزل تک راستہ تلاش کرنے کے لیے، اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے جن تعلیمات کی اور جن دستورات کی ضرورت ہے، اس مجموعے کا نام ہدایت ہے۔ اس ہدایت میں انسان کو آگاہی و معرفت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے طور پر آگاہی و معرفت کے بعد انسان کو اپنی منزل و مقصد کی نشاندہی کی ضرورت ہے، اور اس راہ سے آشنائی کی ضرورت ہے جو راہ انسان کو مقصد خلقت تک پہنچا دے۔ اس مجموعے کو دین بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنا تعارف کتاب ہدایت کے ساتھ کیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن و ماہ فہم قرآن کریم ہے، جس میں سے ایک اہم موضوع نظام ہدایت قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے نظام ہدایت میں مرکز ہدایت حکومت کو قرار دیا ہے، اور حکومت الہی اصلی ذمہ دار ہے ہدایت بشر کے لیے۔ ہدایت نظام ہدایت الہی کو عملی کرنے کے لیے، اس ہدایت کے نظام پر عمل کرانے کے لیے، اسے لاگو کرنے کے لیے، اور انسانوں کو اس کے تابع بنانے کے لیے حکومت مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے خود حاکم ہونا ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے کہ اللہ کی ذات حاکم ہے۔ ملک خدا کا ہے، یعنی حکومت و سلطنت و فرمان روائی اللہ کی ہے، اللہ فرمان روا ہے اس کائنات کے اوپر، اور حاکم اللہ ہے، حکم خدا کا چلنا ہے۔ اس لیے کہ اگر حاکم یا حکومت و حاکمیت نہ ہو، ہدایت کا عمل ناممکن ہو جاتا ہے۔ دراصل قرآن عقل کی رہنمائی کے لیے ہے، اور دین بھی عقل کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اور عقل کو جو بات پسند نہ ہو، یا عقل کو جو بات سمجھ میں نہ آئے، تو لازمی بات ہے کہ وہ، یا عقل جس کی مخالفت کرے کہ یہ درست نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور دین میں کوئی چیز خلاف عقل نہیں پائی۔ اگر ہم قرآن کو منبع قرار دیں دین کا، تو قرآن عقل کو بنیاد قرار دیتا ہے، یعنی وحی کا خطاب بھی عقل کو ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام بھی عقل کے لیے آئے ہیں، انبیاء کی تعلیمات بھی عقل کے لیے آئی ہیں، اور عقل نہیں سمجھنا ہے۔ اور عقل سے نہ سمجھنے کی سرزنش کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے کہ کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے، تعقل کیوں نہیں کرتے۔ اس متعدد آیات قرآن مجید میں ہیں جن میں انسان کی سرزنش کی گئی ہے کہ کیوں تعقل نہیں کرتے، بلکہ بعض قرآن کی آیات میں ہے کہ ہم نے، رسول اللہ کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو آپ پڑھ کر بتائیں اور لوگ تعقل کریں، عقل سے کام لیں، ان کی عقل کی رہنمائی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے لیثیروا لہم دفائن العقول، تاکہ عقلی خزانے و دفن شدہ امور، فراموش شدہ امور انبیاء زندہ کریں لوگوں کے اندر۔ عقل کے بغیر ہدایت بشر ناممکن ہے۔ عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ حاکمیت کا حق اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ اسلام روگ
امام سید الشهدا حفظ کرده. جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین بن علی